سیدنا صدیق اکبر کی ایک بات قرآن سے بتاتا ہوں کہ اپنی ذات کا فکر ہو کہ مجھے نقصان ہو جائے گا تو اسے خوف کہتے ہیں، اور اگر اپنے دوست اور محبوب کا فکر ہو جس سے محبت ہے تو اس کو خوف نہیں کہتے، غم حزن کہتے ہیں۔ جب غار ثور میں آقا علیہ السلام کو لے کر سیدنا صدیق اکبر داخل ہوئے تو آپ تمام کتب سیر اور کتب حدیث، کل طبقات ابن سعد کو، البدایہ والنہایہ کو، ابن الاسیر کی الکامل کو، خصائص کبریٰ کو، سیرت ابن ہشام کو، سیرت ابن اسحاق کو، جس کتاب کو اٹھائیے پڑھیے، اور امام بہقی کو، امام طبرانی کو، آپ جس کتاب کو اٹھائیں گے آپ کو ملے گا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ چلے، اکیلے تھے، تنہا تھے، ہجرت کے سفر پر، تو کبھی حضور کے آگے ہو جاتے دوڑ کر، تھوڑی دیر آگے چلتے تو پھر دوڑ کے پیچھے، کچھ دیر پیچھے چلتے پھر دائیں ہو جاتے، کچھ دیر دائیں چلتے پھر پلٹ کے بائیں ہو جاتے، خود ہی چاروں طرف گھومتے رہتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر کیا کرتے ہو؟ کبھی میرے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوں تنہا، جب مجھے یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آپ کا سامنے سے آ جائے گا تو دوڑ کے اس اپنے خیال کی وجہ سے، اس دھیان کی وجہ سے آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ کوئی آگے سے حملہ کرے تو آپ کی ذات بچ جائے، مجھ پر حملہ ہو۔ آگے چلتے چلتے پھر جو ہی خیال آتا ہے کہ شاید کوئی دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو یہ خیال آتے ہی بس خیال ہی مجھے گھماتا پھراتا تو دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے شاید کوئی دائیں طرف سے نہ دشمن آ جائے تو دائیں جانب ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ بائیں جانب سے نہ کوئی دشمن آ جائے تو بائیں جانب ہو جاتا ہوں۔ اس طرح لے کے چلتے رہے، اور جب غار ثور کے دہنے پر پہنچے تو واقعہ معروف ہے، مجھے تفصیل میں ضرورت نہیں جانے کی، تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ٹھہریے تو پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ یہاں ایک نکتہ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، ان دو کا دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ آپ نے بھی پڑھا اور ساری زندگی سنا اور خطاب بھی ہوئے، میں نے بھی پڑھا، مگر جب پڑھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام ہے۔ ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اس سے مراد کون ہے؟ دوسرا سے مراد آقا علیہ السلام۔ میری بات سمجھ گئے؟ چونکہ 5-6 قرینے اس آیت کا سیاق بھی، سباق بھی، ما قبل بھی، ما بعد بھی، اور ساری ضمیریں جتنی آگے پیچھے استعمال ہوئی ہیں وہ سب ثابت کرتی ہیں بالاتفاق کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا، سب ضمائر ہیں اس میں، اور سیاق و سباق بتاتا ہے، اور تمام مفسرین بلا اختلاف لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام ہے۔ اب اتنی بات تو ہر مفسر نے لکھی، تو یہاں پر ایک میرے ذہن میں سوال آیا، اور میں نے ساری زندگی ہر تفسیر جو پوری زندگی میں پڑھ سکا کھنگالی کہ اس سوال کا جواب ملے، کسی نے اس بحث کو نہیں چھیڑا، وہ سوال جوں کا توں رہا، عمر بھر اسی طرح رہا، تاکہ پھر میں نے کہا کہ اب اس کا جواب قرآن ہی میں غوطہ زنی کر کے قرآن سے، الحمدللہ پھر وہ سمجھ میں آ گئی بات۔ یہ نوٹ کر لیں، یعنی تفاسیر میں، کتب میں یہ نکتہ کہیں مجھے نہیں ملا زندگی میں۔ لوگ مجھ سے بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہوں گے کیوں نہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جو زیادہ مطالعہ کرتا ہو اس کی نظر سے گزر جائے تو الگ بات ہے۔ میری زندگی میں، پوری لائف میں، کسی کتاب میں اگر 1000 کتب بھی دیکھی ہیں تو یہ بحث نہیں دیکھی۔ وہ یہ کہ ثانی اثنین میں مراد دو میں سے دوسرے تو آقا علیہ السلام ہیں، مگر سوال پیدا یہ ہوا کہ دو میں سے حضور کو دوسرا کیوں کہا؟ حضور تو پہلے ہیں بھائی، جب دو ہوتے ہیں تو دو میں ایک پہلا ہوتا ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے، اسی طرح اثنین بنتے ہیں نا، یہ ہے مضاف مضاف الیہ، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، تو صاف ظاہر ہے اولیت دوسرے کو ہوگی یا پہلے کو ہوگی؟ بولیے، اولیت تو پہلے کو ہوگی، پرائورٹی۔ تو آقا علیہ السلام کا ذکر کیا تو دو میں سے دوسرا کیوں کہا آقا کو؟ یہ ایک سوال، اس سوال کا جواب کہیں نہیں ملا، اور اس بحث کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن سے ہی ہمیں جواب عطا کر دیا۔ تو میں نے جب اس پر غور کیا کہ ثانی اثنین میں دو سے دو کا دوسرا کیوں بنایا گیا آقا علیہ السلام کو، تو اشارہ ملا اذ ہما فی الغار، آگے آتا ہے جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، پھر اپنے صاحب کو کہہ رہے، فرما رہے تھے۔ تو میری سمجھ میں بات یوں آئی کہ یہ بات غار کے اندر بیٹھے ہوئے حال کی نہیں ہے، غار میں داخلے کا حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ غار میں داخلے کی جو شان تھی، اس شان میں حضور دو میں سے دوسرے تھے۔ جب تک غار سے باہر تھے تو سیدنا صدیق اکبر حفاظت کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے تھے۔ جب دروازے پر آ گئے تو عرض کیا، آقا آپ یہاں رکیں، پہلے مجھے جانے دیں، یہاں دو میں سے پہلے ابو بکر بن، داخلے میں
غار میں داخل ہونے کے لیے کہ اندر سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے اور زہریلی چیزیں ہوں گی، میں جا کے پہلے ان کا بندوبست کر لوں، اگر کوئی کاٹتا ہے تو مجھے کاٹے، کوئی جان لیتا ہے تو میری جان لے، حضور کی جان پاک بچ جائے۔ آقا علیہ السلام کو دروازے پر روکا، غار کے دروازے پر، اور خود پہلے اندر چلے گئے۔ یہ ثانی اثنین کا مفہوم بن رہا ہے، پہلے اندر چلے گئے اور جہاں جہاں سوراخ نظر آتا اپنے قمیض اور کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیتے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچ گیا اور پھر کپڑا نہ بچا، پھر سطر بھی تو ڈھانپنا تھا، سطر ڈھانپنا تھا، کپڑا نہ بچا کہ سوراخ کو بند کریں۔ اور اس روایت میں کسی کے ہاں اختلاف نہیں ہے، میں نے کوئی درجنوں تفاسیر اہل تشیع کی بھی پڑھی، اہل سنت کے ہاں تو اختلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہونا تھا، مگر جتنی ان کے متقدمین سے آج معاصرین تک کل اہم تفاسیر ہے آج تک، وہ بھی ساری پڑھ ڈالی، ان کے ہاں بھی اس پورے واقعے پر اتفاق ہے۔ یہ شان ہے ان کی۔ تو جب آخری سوراخ بچ گیا اور کپڑا نہ بچا تو وہاں اپنی ایڑی رکھ دی اور ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے اور آقا علیہ السلام کو دعوت دی، تو پہلے غار میں خود گئے اور دوسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام داخل ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہاں غار میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دو میں سے جو دوسرے نمبر پہ غار میں گیا محبوب، اس نے اپنے صاحب سے کہا، وہ جو پہلے اندر چلا گیا تھا، جو اپنی جان محبوب پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا، ابو بکر صدیق۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ نکتہ کہ اپنی ذات کا فکر ہو تو خوف ہوتا ہے اور محبوب کا ہو تو غم ہوتا ہے۔ یہاں قرآن نے کہا کہ یہ جو اللہ کے محسن ہو جائیں گے صاحبان احسان، انہیں نہ اپنی ذات کا فکر ہوگا نہ اپنے محبوبوں کا فکر۔ اب اس کی تائید میں یہاں بات لایا کہ جب غار میں بیٹھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چند کے مکڑی کا جالا موجود ہے غار پر، لیکن اگر کوئی شخص بالکل غار کے دہنے پر آ کے کھڑا ہو گیا، دشمن چونکہ تلاش میں نکل پڑے تھے، اور وہ صرف اپنے پاؤں کی طرف بھی اگر جھانک کے دیکھ لے تو ڈائریکشن یہ تھا اسٹریٹ، کھڑا ہو کر اگر اپنے پاؤں کی طرف بھی جھانک لے گا تو ہم نظر آ جائیں گے اسے۔ تو آقا آپ کا بارے میں غم ہے کہ اگر کوئی فکر ہے کہ کوئی اگر نیچے جھانک کے دیکھ لیں گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ غار دوسری طرف سے بند تھی، دوسری طرف سے بند تھی۔ تو ایک روایت میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا ابو بکر اگر وہ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، بس ادھر سے داخل ہوں گے، ادھر تو غار کا دہنا تھا، اور بتایا اگر ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جائیں گے۔ دست مصطفیٰ اٹھنے کی دیر تھی، پہاڑ پھٹ گیا، پہاڑ پھٹ گیا، اور سیدنا صدیق اکبر نے سمندر کو دیکھ لیا اور حبشہ سے آنے والی کشتیوں کے مسافروں کو جو آ رہے تھے ان کو دیکھ لیا۔ ادھر سے آئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ جس کے ہاتھ کی انگلی کے اشارے میں طاقت یہ ہو کہ ایسے بے ارادہ اشارہ کر دے تو پہاڑ پھٹ جائیں، ارے اس کو بھی چھپنے کی کوئی ضرورت تھی؟ جن کا اپنا عالم یہ ہو کہ بغیر ارادے کے ایسے اشارہ کر دے ادھر سے نکل جائیں تو پہاڑ پھٹ جائیں۔ اور یہ وہی نبی ہے جو گھر کے چاروں اطراف کفار و قریش نے تلواروں، ننگی تلواروں کے ساتھ محاصرہ کر رکھا تھا، تو وہ سب لوگ تلواروں کے ساتھ محاصرے پہ کھڑے ہوئے، ان کے اندر ہی سے تو حضور نکل کے آ گئے اور ایک مشت خاک پھینکی، تکنے والے تکتے رہ گئے اور بینا نابینا ہو گئے اور مصطفیٰ نکل آئے۔ اگر وہ سینکڑوں دشمنوں کو ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہوئے نابینا کر کے نکل سکتے ہیں وہ رسول، تو 3 دن 3 راتیں انہی سے بچ کے چھپنے کی کیا ضرورت؟ انہی کافروں کے تو اندر سے نکل کے آئے ہیں اور دیکھنے کی جرات نہیں ہوئی ان کو، پھر انہی سے 3 دن چھپ کے بیٹھے رہنے کی کیا حاجت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھا لوں کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے اس فکر کا اظہار کیا نا حضور آپ کو دیکھ لیں گے، تو عرض کیا جو بھی کیا، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو میرا غم نہ کر، لا تحزن، خوف کا لفظ نہیں استعمال کیا، لا تحزن تو میرا غم نہ کر، غم حضور کا کر رہے تھے نا، میرا غم نہ کر۔ اب غم تو حضور کا تھا، کس کا تھا؟ آقا کے لیے فکر مند تھے نا، تو چاہیے تھا نا کہ حضور فرماتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ سیاق کلام کا تقاضا یہ بنتا تھا، کیونکہ فکر بھی حضور کے لیے تھا، تو فرماتے میرا فکر نہ کر، ضرورت نہیں، میرے ساتھ تو اللہ ہے، یوں فرماتے، مگر ایسا نہیں کہا۔ جب فرمایا لا تحزن یعنی میرا فکر، میرا غم نہ کر،
جب اللہ کی معیت کہ اللہ ساتھ ہے اس کا ذکر آیا تو یوں نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہے، اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی برابر شامل کر دیا. لا تحزن ان اللہ معنا، غم زدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ. تو 3 دن اور 3 راتیں جو آقا وہاں بیٹھے، وہ جو معیت اللہ عطا کر رہا تھا، حضور ابو بکر کو اس صحبت کا فیض عطا کر رہے تھے. فیض صحبت کے لیے 3 دن 3 راتیں ٹھہرے رہے. یہ تصوف کی بنیاد رکھی جا رہی، ایک خلوت کی صحبت عطا کی جا رہی تھی، خلوت میں صحبت عطا کی جا رہی تھی، خلوت میں توجہ عطا کی جا رہی تھی. اور 3 دن 3 رات تنہا صدیق اکبر کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر تھیں اور مصطفیٰ کی توجہ صدیق اکبر کی ذات. تو غار ثور میں 3 دن 3 رات تنہائی کی حالت میں توجہ عطا کی آقا علیہ السلام نے. اور یہ اس توجہ کا نتیجہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو 1000 کی تعداد میں لوگ اور قبائل مرتد ہو گئے. 5 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، منکرین زکوٰۃ ہو گئے. ایک ہلچل مچ گئی، انقلاب آ گیا، اور اتنی عجیب کیفیت ہو گئی کہ سیدنا فاروق اعظم جیسے جری جرأت مند صحابہ، ان کی طبیعت مقدسہ میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا. جب آپ نے جہاد کا فیصلہ کیا کہ میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرتا ہوں، تو سیدنا فاروق اعظم نے آ کے ہاتھ جوڑ دی، عرض کیا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ. 1000 کی تعداد میں قبائل مرتد ہو گئے، جنہوں نے آقا کو دیکھا تک نہ تھا، بس فتوحات کے بعد دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے. قبائل، بڑا سربراہ مسلمان ہوا تو نچلے پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا ایک روا روی میں. اور یک رخت وصال کا سنا تو بے شمار قبیلے سے ان کے جھوٹے نبی مدعی بن گئے. انہوں نے کہا اپنے قبیلے کے نبی کو مانیں گے. 5 مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، اور ان میں ایک عورت بھی تھی. زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مرتد ہو گئے. کہنے لگے 1000 لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے. اس وقت لشکر ہمارا تھوڑا ہے، مرتدین منکرین زیادہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کا جو تخت ہے اس کو نقصان پہنچ جائے، سلطنت کو، خلافت کو، امت کی وراثت کو. آپ ان سے معارضہ نہ کریں، جنگ نہ کریں. یہ وہ 3 دن رات کی توجہ کا فیض تھا کہ جب اتنے اضطراب پیدا ہو گئے تھے، اضمحلال پیدا ہو گئے تھے، اس کیفیت میں آپ نے اپنا دست مبارک سیدنا فاروق اعظم کے سینہ مبارک میں مارا. فرمایا عمر تمہیں کیا ہوا؟ اسلام سے پہلے اتنے جری تھے، جرأت مند تھے، آپ ہمت چھوڑ گئے. خدا کی قسم اس سے بڑھ کر بھی لوگ مرتد ہو جائیں، میں دین مصطفیٰ کے بچاؤ کے لیے جہاد کروں گا. کہ 2.5 سال کے عرصے میں سیدنا صدیق اکبر نے سارے فتنے سر کر دیے اور اسلام کی کشتی کو اس ڈوبنے سے بچا کر بھنور سے نکال کے منزل تک پہنچا دیا. یہ اس صحبت کا فیض تھا. اور غار ثور کی، غار ہرا کے 40 دن کے جگرتے، آقا علیہ السلام کی خلوتیں غار ہرا کی قبل از بعثت، وہ پہلا دور تھا جس میں تصوف کی خلوتوں کا اور ریاضتوں کا اور بارگاہ الہی کی روحانی جلوتوں کا اور تعلق باللہ کا اور توجہ اللہ کا اور سیر اللہ کا، اس تعلق کو جوڑنے کی بنیادیں رکھی گئیں ادھر غار ہرا میں. ادھر جب اپنا حلقہ تربیت کے فیض سے تیار کرنا تھا تو غار ثور میں ابو بکر کو فیض دیا، علی کو بستر پہ لٹا کے فیض دیا، علی کو اپنا بستر عطا کیا، ابو بکر کو غار میں اپنی تنہائی عطا کی رضی اللہ تعالی عنہما. یہ بنیادیں رکھی آقا علیہ السلام نے تصوف کی، سلوک کی، تربیت کی، خلوت کی، توجہ کی. تو ارشاد فرمایا کہ محسن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا درجہ رکھا ہے.